آج ہم بات کریں گے سینے کے انفیکشنز کے اوپر کہ سینے کے انفیکشن میں قرآن تھراپی کے ذریعے سے کس طرح سے علاج ممکن ہے اور کس طرح سے اس کا حل ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سینے کے انفیکشن کی بنیادی طور پہ کیا وجوہات ہیں۔ سینے کے انفیکشن کی وجوہات میں موسم کی تبدیلی یہ ایک بہت بڑا اس کا عمل دخل ہے۔ کھٹی ترش اشیاء کے کھانے کی وجہ سے گلے کا انفیکشن ڈیولپ ہو جائے، اس کا بڑا عمل دخل ہے، اور اسی طرح سے دیگر اور ایسی وجوہات جس میں انسان کو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہو، سردی کی وجہ سے نزلہ زکام بہت زیادہ رہتا ہو، بلغم کی زیادتی ہو، چوٹ لگ جائے، سینے پہ سردی لگ جائے، تو عموماً سینے کا انفیکشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب تو جو کرونا کی ایک نئی لہر ڈیولپ ہو رہی ہے جس کے متعلق ہمیں شنود مل رہی ہے، وہ یہ کہ اس پانچویں لہر میں یہ انفیکشنز کو جو کہ پہلے سے انفیکشنز ہوئے ہوئے ہیں ان کو ری انفیکٹ کرنے میں یہ بہت زیادہ تیز اس لہر کو سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی کہ پہلے کی پھیپھڑے کے مرض میں مبتلا ہوا، پہلے کوئی مریض جو ہے وہ سانس کی کسی بیماری میں مبتلا ہوا، پہلے کوئی مریض کسی اور ایسے انفیکشن میں مبتلا ہوا، تو اس انفیکشن کی وجہ سے بھی اور اس پھیپھڑے کے مرض کے عارضے کی وجہ سے بھی یہ علامت جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی کہ یہ لہر جو ہے وہ اس کو بہت حد تک بڑھا دے گی۔ اور اٹسیلف اگر اس رواں موسم کو دیکھا جائے تو اس رواں موسم میں خشکی زیادہ ہے، ٹھنڈ کا اثر زیادہ ہے، اور ڈسٹ زیادہ ہے، پولوشن زیادہ ہے، تو اس سے بھی سینے کے امراض بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ لہذا ان کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 دفعہ تلاوت کریں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے علاوہ صدقہ دیں، نماز کی پابندی رکھیں۔ سجدہ لمبا کرنے سے سینے کے www.darsequran.com امراض، دل کے امراض، ناک کے، گلے کے، منہ کے امراض جو ہے بڑے اچھے کنٹرول ہو جاتے ہیں اور اس سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز کی پابندی رکھنے سے انسان کی طبیعت میں سٹریس، انگزائٹی یہ کم ہوتی ہے، اور جیسے انگزائٹی کم ہوتی ہے تو انسان بہت ساری بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس قوت مدافعت بڑی اچھی قوت کے ساتھ اسے میسر ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیماریوں کا بہت اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نماز جو ہے یہ شفا بھی ہے، نماز میں شفا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کی صرف حاجات ہی پوری نہیں ہوتی بلکہ پورا جسم جو ہے وہ اتنا ریلیکس اور کمفرٹ ہو جاتا ہے کہ جسم کے اندر جتنے بھی تیزی پیدا کرنے والے مادے ہیں سارے کے سارے کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر اس کا تدارک کرنا چاہتے ہیں، اپنے جسم میں دفاعی نظام پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں، بیماریوں سے بچ سکیں اور بیماریوں کا بڑا اچھا آپ کا تدارک ہو سکے، تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ مؤثر اور ضروری ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، اور اگر نوافل نماز کا اہتمام کریں تو اللہ کا قرب بھی آپ کو بہت زیادہ نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان 3 مرتبہ تلاوت کی جائے اور دم کر کے پانی پیا جائے اور اسے 28 دن تک کنٹینیو کیا جائے۔ اس سے آپ کی پولن الرجی، ڈسٹ الرجی، سانس کا اکھڑنا، سانس کا مشکل سے آنا اور سانس میں تنگی ہونا اور یا دم گھٹنے کی علامات ہونا، اس سے آپ کو بہت جلدی اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سینے کے امراض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نمونیا کے اندر جو تکالیف ہوں اس سے آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ بہت سارے امراض سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا سورہ رحمان کی تلاوت اگر کی جائے تو ہر طرح کی الرجیز جن کا تعلق سانس کی بیماریوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق پھیپھڑے کے ساتھ ہے، وہ نہایت مؤثر طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ www.darsequran.com